بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقل ہے کہ ایک شاہی بھنگی تھا۔ ایک دن وہ محل میں صفائی کرنے کے لیے گیا اور وہاں اتفاقاً اس کی نظر شہزادی پر پڑ گئی اور وہ اس پر عاشق ہو گیا، مگر اپنے گھٹیا نسب کو دیکھ کر اور اس کے عالی مرتبہ کو دیکھتے ہوئے اس کو یہ وصل ناممکن نظر آتا تھا اور وہ سخت نا امید ہو گیا۔ مرض عشق نے جب اس پر غلبہ کیا تو وہ بہت بیمار ہو گیا اور بجائے بھنگی کے اس کی عورت صفائی کرنے کے لیے آنے لگی۔ کشش دل کا اثر مشہور ہے۔ شہزادی کے دل میں بھی اس کے عشق کا اثر ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد اس بھنگی کی عورت سے شہزادی کہنے لگی کہ اب تیرا خاوند کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا وہ بیمار ہے۔ شہزادی نے کہا ہم شاہی طبیب اس کے معالجے کے لیے بھیج دیں گے، اس کو کیا بیماری ہے؟ بھنگن پہلے تو چپ کر گئی، لیکن جب شہزادی نے بہت زیادہ اصرار کیا اور بھنگن کو سخت دھمکی دی کہ بتا اس کو کیا بیماری ہے، تو اس نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ شہزادی نے جان کی امان دی تو اس نے کہا حضور اصل بات یہ ہے کہ بیماری تو اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ حضور کو دیکھ کر آپ کا عاشق ہو گیا ہے اور اب جو آپ کا دیدار ممکن نہیں ہے تو اس غم کی وجہ سے لاچار ہو کر وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ شہزادی نے کہا یہ اختیاری بات نہیں ہے۔ اگر میرے دیکھنے سے اس کی جان بچ جائے تو میرا کوئی نقصان نہیں، مگر مجبوری یہ ہے کہ میرا مرتبہ مجھے اس کے سامنے آنے سے مانے ہے، کیونکہ یہ میرے لیے بدنامی کی وجہ بن جائے گا۔ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتی ہوں، اگر وہ اس پر عمل کرے تو شاید مجھے دیکھ پائے اور اس کی جان بچ جائے۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ وہ فقیرانہ شکل بنا کر دریا کے کنارے چلا جائے اور تو اسے وہاں روٹی وغیرہ دے آیا کر۔ وہ تمام دن اللہ اللہ کرتا رہے اور کسی طرح کا خیال دل میں نہ رکھے۔ اگر کوئی اس کو کچھ کھانے کو دے یا کوئی نظر کرے تو اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہ کرے۔ چند روز میں جب اس کی شہرت ہو جائے گی تو وزیر وغیرہ سب اس کی زیارت کو جائیں گے اور پھر بادشاہ بھی جائے گا۔ جب بادشاہ جائے گا تو میں بھی بادشاہ سے اجازت لے کر اس کے پاس چلی جاؤں گی اور اس سے ملنے اور اسے بات چیت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ جب اس کی عورت نے یہ بات اس بھنگی کو سنائی تو اس نے بخوشی سے اسے قبول کیا اور اسی وقت وہاں سے دریا کے کنارے پر جا بیٹھا اور نام خدا میں مشغول ہو گیا اور اپنی حالت ایسی بنا لی کہ اگر کوئی اسے نظر بھی پیش کرتا تو اس پر کوئی توجہ نہ دیتا، جو کوئی چیز رکھ جاتا یا اٹھا لے جاتا تو اس سے منع نہ کرتا۔ رفتہ رفتہ تمام شہر میں اس کی شہرت ہو گئی، لوگ اس کے پاس آنے لگے اور نظر نیاز بھی دینے لگے، لیکن اس نے کبھی بھی کسی کی طرف دھیان نہ کیا اور اللہ اللہ کرتا رہا۔ ہوتے ہوتے بادشاہ کو بھی اس کی خبر ہوئی۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو اس کا حال دریافت کرنے کے لیے روانہ کیا کہ کیا واقعی وہ سچا اور دنیا سے بے تعلق فقیر ہے۔ چنانچہ وزیر نے جا کر اسے نظر پیش کی تو اس نے کوئی توجہ نہ کی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ وزیر نے یہ حال بادشاہ کو سنایا کہ واقعی اس کا ایسا ہی حال ہے کہ وہ دنیا کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اگلے روز بادشاہ خود بھی گیا اور اس کو ویسا ہی پایا۔ رات کو شہزادی نے پوچھا کہ سنا ہے آج آپ کسی فقیر کے پاس تشریف لے گئے تھے، اس کو کیسا پایا؟ بادشاہ نے کہا کہ وہ فقیر بہت ہی سچا اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہے۔ شہزادی نے عرض کیا کہ میں بھی اس کی زیارت کو جا سکتی ہوں، تو بادشاہ نے اسے اجازت دے دی اور کہا کہ ایسے شخص کی زیارت ضرور کرنی چاہیے۔ شہزادی نے اس کی عورت یعنی بھنگن کو بلایا اور اس سے کہا کہ اس سے کہہ دینا میں صبح کو آؤں گی، اب تیرا کام ہو گیا اور تیری دلی مراد بر آئی ہے۔ اس بھنگن نے جا کر اسے خبر کی تو اس شخص نے دل میں سوچا کہ میں نے آج تک یہ کام محض جھوٹ موٹ اپنی ایک نفسانی غرض کے لیے کیا تھا، جس کے نام میں اس قدر تاثیر ہے کہ میرے جیسے ناچیز اور حقیر کے پاس بڑے اعلیٰ مرتبے والے بادشاہ کو بھیج دیا، تو اگر میں سچے دل سے اس کا نام لوں پھر پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ اور کیا کیا نعمتیں مجھے ملیں گی۔ اس خیال کے آتے ہی وہ زار و زار رونے لگا اور اپنے پہلے ارادے سے نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ خداوندا مجھے اپنا دیدار دکھا دے۔
جب تیرے نام میں اتنا اثر ہے تو پھر تو پتہ نہیں کتنا خوبصورت ہوگا۔ اور جب میں نے جھوٹ موٹ مکر کے لیے تیرا نام لیا اور تو نے اتنے بڑے بادشاہ کو میرے پاس بھیج کر میری عزت کرا دی ہے، تو اب جب کہ میں سچے دل سے تجھے پکارتا ہوں تو ایسا رحیم و کریم ہے کہ تو ضرور میرے پاس خود ہی آئے گا اور مجھے اپنا دیدار دکھائے گا۔ اسی طرح وہ شخص تمام رات روتا رہا۔ جب پچھلی رات ہوئی تو یہ اس کی عجز و زاری بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی اور اس پر عرش سے فرش تک اس کو انکشاف ہو گیا اور بہشت اور اس کی حوریں اس کو دکھائی دینے لگیں۔ صبح کو شہزادی اس کے پاس گئی مگر وہ اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہ ہوا، کیونکہ تجلیات ذات الہی اس پر وارد ہو رہی تھیں اور وہ مشاہدہ جمال الہی میں غرق تھا۔ باندیوں نے اس سے کہا کہ یہ شہزادی بیٹھی ہے اور آپ کے پاس بات چیت کے لیے آئی ہے، اس کے ساتھ کچھ بات کر لو۔ اس نے بڑی دیر کے بعد جواب دیا کہ اب مجھے شہزادی کی کوئی پرواہ نہیں۔ شہزادی سے ہزارہا درجے بڑھ کے حسین و جمیل حوریں اس وقت میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہیں۔ شہزادی نے یہ سن کر ایک تمانچہ اس کے منہ پر مارا اور یہ کہا، بے وفا، تیری مرشد تو میں ہوں۔ تو آپ تو حوروں اور بہشتوں کے تماشے میں مشغول ہو گیا اور وہاں تک چلا گیا، جبکہ میں یہیں کی یہیں رہی۔ مجھے بھی تو اپنے ساتھ یہ تماشے دکھانے کے لیے ساتھ لے جاتا نا۔ یہ کہہ کر شہزادی واپس چلی آئی۔